کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہے، ان مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا ٹاپک ہے بے پردگی اور بے حیائی زنا کا منتر ہے۔ بے پردگی اور بے حیائی سے پیدا ہونے والی بدکاریوں کے بارے میں بتاتی چلوں کہ جس کی وجہ سے نوجوان نسل کس بری طرح سے شکار ہوتی جا رہی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے حیا ایمان کی شاخ ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ، تابعین، تبع تابعین اور ولی اللہ نے اس حیا کی شاخ کو اس قدر مضبوطی سے پکڑا تھا کہ اسلامی تاریخ ان کی جوانیوں کی پاکیزہ واقعات سے بھری پڑی ہے۔ حضرت حبیب ابن عمیر تابعی تھے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد، چڑھتی جوانی کا خوبصورت شاہکار تھے۔ رومن سردار کے ہاتھوں قید ہو کر لائے گئے۔ ان کی جوانی، خوبصورتی اور بہادری کو دیکھ کر وہ سردار ان کو اپنی قوم میں ملانا چاہتا تھا۔ سردار نے ان سے کہا، تو عیسائی ہو جا، میری بیٹی بھی دوں گا اور آدھی سلطنت۔ انہوں نے حقارت سے زمین پر تھوکا اور کہا، اگر تم سارا جہاں بھی دو تو منظور نہیں۔ ان کے ایمان کی پختگی دیکھ کر سردار خاموش ہو گیا، لیکن اس نے ایک اور شرمناک چال چلی۔ اس نے اپنی خوبصورت بیٹی سے کہا، تو کسی طرح اس کو بدکاری کرنے پر تیار کر لے تاکہ اس کا ایمان جاتا رہے اور وہ ہم میں مل جائے اور عیسائی بن جائے۔ کفر تو بے حیائی کا نام ہے۔ سردار کی بیٹی تیار ہو گئی اور سجی سنوری، مہکتی مہکاتی ان کی کوٹری میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ شراب اور خنزیر کے کباب بھی لا کر رکھ دیے گئے تھے۔ ادھر روم کا ملکوتی تھرکتا حسن اور ادھر عرب کی بہادر جوانی، رات کا اندھیرا، شراب، شباب اور کباب، اور وہ دو جوان اور تیسرا شیطان۔ کباب کی خوشبو فاقہ زدہ حبیب بن عمیر کے پیٹ میں داخل ہو کر بیکل کر رہی تھی اور لڑکی مہکتا بدن سارے کمرے کو مہکا کر انہیں مست کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس پر شیطان زنا کا منتر پڑھ کر دونوں میں شہوت کی آگ بھڑکانے کا ہر ہتھ کنڈا استعمال کر رہا تھا۔ رومن لڑکی ایک ایک ادا میں ہزاروں فتنے جگا کر حبیب ابن عمیر کا تقویٰ توڑنے کی کوشش کرتی جا رہی تھی، لیکن کباب باسی ہو گئے، شراب کی تیزی جاتی رہی، لڑکی تھک ہار کر ٹوٹی ہوئی ٹہنی کی طرح جھول گئی اور رات کا اندھیرا سمٹ کر سحر میں مدغم ہو گیا۔ مگر ان اللہ والے کی جوانی کسی ٹھہرے ہوئے سمندر کی طرح ساکت رہی۔ ان کی آنکھوں نے حیا کی لذت چکی تھی، جس کے نشے میں وہ ڈوب کر بند ہو چکی تھی۔ انہوں نے زبان سے حیا کی آیات کو یا حدیث کو پڑھا ہی نہیں، بلکہ آنکھوں میں اتار لیا تھا۔ جب آنکھیں نہ اٹھے تو خوش و خزاں کے رنگوں کا کیا مطلب؟ سحر ہوتے ہی وہ تھک ہار کر چیخ اٹھی، آخر وہ کون ہے جو تجھے مجھ سے روکتا ہے؟ میرا اللہ۔ اللہ کی لذت میں ڈوب کر وہ بول اٹھے، وہ ہمیں کہاں دیکھ رہا ہے؟ وہ جھنجھلا کر چیخی، وہ ہر حال میں ہمیں دیکھتا ہے۔ وہ کہنے لگے، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ وہ ہم سے غافل ہے۔ اے لڑکی، وہ عرش پر بیٹھا میرا ایمان آزما رہا ہے کہ میری محبت غالب آتی ہے یا شہوت۔ اے لڑکی، مجھے میرے رب سے حیا آتی ہے، اسی لیے میں نے اپنی طاقت کو روک رکھا ہے اور جذبات کو دفنا دیا ہے۔ میں ٹوٹ سکتا ہوں لیکن میرا ایمان نہیں ٹوٹ سکتا۔ ان کی باتوں سے وہ مرعوب ہو گئی اور موم کی طرح پگھل گئی اور مضبوط لہجے میں بول اٹھی، تجھ جیسے جوان کو میں ضائع نہیں ہونے دوں گی۔ اور اس نے راتوں رات حبیب ابن عمیر کو اس قید سے فرار کرا دیا۔ اللہ اکبر! کیا جوانی کی پاک دامنی تھی
جس نے ایک خوبصورت حسین لڑکی کو سرنگوں کر دیا، ایسے ایک جوان پر آج کے ہزاروں جوان قربان۔ دراصل دجال اپنے آنے سے پہلے امت محمدیہ کو موبائل کے ذریعے بے پردگی اور بے حیائی کا سبق اس طرح ازبر کرا دیا ہے کہ ہم نے اسی کو ترقی کا زینہ سمجھ لیا ہے، اور آج ہم نے اس کو روٹی کپڑے اور مکان کی طرح ضروری سمجھ کر اپنے کنوارے بیٹے اور بیٹیوں کے ہاتھوں میں اس کو تھما دیا ہے، جس کے خطرناک نتائج نکل رہے ہیں، یعنی باپ بیٹی، بھائی بہن، چاچا ماموں وغیرہ پاکیزہ رشتوں میں زناکاری آتی جا رہی ہے اور وہ زناکاری کے مرتکب ہوتے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو سچے اور پکے واقعات سنا کر بتاؤں کہ کس طرح سے موبائل کی فحاشت اور موبائل کے فتنوں نے چند ایک ہمارے گھرانوں کو تباہ کر دیا۔ دراصل یہ ان گھرانوں کی جہالت اور دین سے دوری بھی اہم وجہ ہے۔ ہمارے گھرانوں میں ایک کام کرنے والی جوان لڑکی تھی، لیکن اس کا شرابی باپ نے اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا دیا، اور افسوس اس بات کا ہے کہ اس شرابی باپ نے بیوی اور بیٹی کو ایک ہی بستر پر ڈال دیا، جس کی وجہ سے محلے والوں نے انہیں محلے سے نکال دیا۔ یہ کوئی فلمی واقعہ نہیں، سچا پکا واقعہ ہے۔ ایک بہن بتانے لگی کہ اس کی پڑوسی میں 16 سال لڑکی کو حاملہ کرنے والا محلے کا کوئی دوسرا چھوکرا نہیں، اس کا اپنا سگا بھائی تھا، جو موبائل کی وجہ سے گندی گندی فلمیں دکھا کر اپنی بہن کو بہکا کر زنا کا مرتکب بنا دیا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بچہ 9 برس کا ہو جائے تو بھائی بہن کے بستر الگ کر دے۔ ہم اپنا محاسبہ کر لیں، ہم کس قدر اس پر عمل پیرا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قدر پاکیزگی اور شرم و حیا تھی، لیکن اس کے باوجود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے اس طرح دور رہتے تھے جیسے آدمی آگ سے دور رہتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے کہ آدھی رات کے وقت وہ اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی صحابی گزر رہے تھے، انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ آدھی رات کو آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اندر کیوں تشریف نہیں لے جاتے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اندر میری بیٹی حفصہ تنہا ہے اور اس کی ماں اس وقت گھر میں موجود نہیں، میں مناسب نہیں سمجھتا اپنی تنہا بیٹی کے ساتھ مکان میں رہنا۔ اللہ اکبر! وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے شیطان ڈرتا تھا، اور وہ بھی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زوجہ تھیں اور امت کی ماں، ایسی عظیم ہستیوں کو بھی اس بات کا ڈر تھا کہ تنہائی میں باپ بیٹی نہیں بلکہ ایک مرد اور ایک عورت اور تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اندازہ لگا لیں، ہم تو ان کے خاک کے پا بھی نہیں، لیکن فخر سے ہماری پڑھی لکھی بے پردہ عورتیں جو آفسوں میں کالجوں میں پڑھتی پڑھاتی ہیں اور نوکریاں کرتی ہیں، فخر سے کہتی ہیں اجی پردہ تو دل کا ہونا چاہیے۔ پردہ تو میری پیاری بہن، پردہ تو دل ہی کا ہوتا ہے، دل تو پردوں میں ہی ہے۔ تو اپنے جوان بدن پر چادر ڈال لے، مرد تیرے دل کو نہیں تیرے جسم کو تکتا ہے۔ گوشت کا ایک بڑا سا ٹکڑا اگر پرس کی طرح جھلاتی ہوئی جاؤ گی تو گلی کے سارے کتے تیرے پیچھے لگ جائیں گے، نہ صرف گوشت کا ٹکڑا بلکہ تیرے ہاتھ کو بھی کاٹ کھائیں گے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے گھرانوں میں سالی بہنوئی اور دیور بھابھی کے رشتوں میں ہنسی دل لگی کرنے کا اس قدر عام رواج ہے کہ اس رشتے میں ہنسی دل لگی میں ایسے خطرناک نتائج برآمد ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے گھرانے تباہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک واقعہ
साली बहन में के बताते चलो कि एक बहन बच्चे की पैदाइश के वक्त अपनी छोटी बहन को अपनी खिदमत और घर के कामकाज के लिए अपने घर बुला लिया, लेकिन उस बहन ने उसके बच्चों को संभालते संभालते, उसके घर को संभालते संभालते उसके शोहर को भी संभाल लेने का काम कर गई और शौकन बन बैठी। क्यों? क्योंकि जहाँ अल्लाह का हुक्म टूटता है वहाँ ख़तरनाक नताइज निकलते हैं। ये सब बेपर्दगी और बेहयाई की वजह से रोनुमा होते हैं। एक जगह ससुर ने अपनी बहू की इज्जत ख़राब कर दी, मगर बेटे ने इस हादसे के बावजूद बीवी के साथ गुजर बसर कर ली, क्योंकि वो उसके बच्चों की माँ थी। अफसोस इस जाहिल बेटे को पता नहीं कि ससुर की हवस का निशाना बनने के बाद अब उसकी बीवी उस पर हराम हो गई। एक औरत रोते हुए मुझसे कहने लगी कि हमारी जॉइंट फैमिली है, देवर बड़ी बुरी नीयत रखता है, अक्सर मुझसे छेड़खानी करता रहता है। जब मैं अपने शोहर को कहती हूँ तो मुझे डांटता है, और एक बार तो मेरे कल्ले पर जोर का तमाचा मारकर कहने लगा, कमजात मेरे भाई पर इल्जाम लगाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हदीस का मफहूम है, देवर ज़ाहिर है भाभी के लिए, देवर मौत है भाभी के लिए। मुस्लिम घरानों में देवर से छेड़छाड़ और देवर के साथ अकेले गाड़ियों पर जाना कैसे नादानी का काम बन गया है। जहर का प्याला मुंह को लगाकर रिश्तों का हक अदा करना कहाँ की अक्लमंदी है। एक और आपको किस्सा बताते चलो कि एक गांव में बेचारे जाहिल किस्म के फैमिली थी, तो वो औरत खुद रोते हुए अपने घर का किस्सा बताने लगी कि उसकी 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी का निकाह होने के बाद चूँकि उनको लड़का नहीं था, इसलिए उन्होंने घर की कारोबार और जिम्मेदारी को संभालने के लिए वो दामाद को घर रख लिया। लेकिन उस एहसान फरामोश दामाद ने 2 बच्चों के बाद भी साली पर बुरी निगाह रख कर उसको भी हामिला कर दिया, जिसके नतीजे में उसकी बीवी इस बेवफा शौहर से दिल बर्दाश्ता होकर फांसी का फंदा डालकर हराम मौत मर गई। ऐसे पता नहीं कितने हादिसात आए दिन घरानों में होते रहते हैं। ये सब अल्लाह के हुक्म तोड़ने और अल्लाह और बेपर्दगी और बेहयाई का नतीजा है। अगर हम अल्लाह के हुक्मों पर चलेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे घरों में पाकीज़गी आएगी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि मैं मक्के से हिजरत करके मदीना जा रही थी और मेरे साथ मेरा बेटा गोद में बैठा हुआ था और मैं ऊँट पर तन्हा जा रही थी कि रास्ते में मुझे एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला मिले। वो करीब आकर कहने लगे कि कहाँ का सफ़र है, कौन हो तुम और कहाँ जा रही हो? तो मैंने कहा मैं मदीना जा रही हूँ अपने शोहर के पास हिजरत करके। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे साथ कौन है? तो मैंने कहा अल्लाह। उन्होंने अपने सर को झुका लिया, ऊँट की नकेल पकड़ी और वापस मेरे साथ मदीने तक आए और ख़बा में उन्होंने मेरे शोहर के पास मुझे छोड़कर वापस अपने सफ़र को हो लिया। यानी एक औरत की खातिर सैकड़ों मील वो चलकर तकलीफ़ को बर्दाश्त किया। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं कि ऐसा जवान मैंने अपनी उम्र में नहीं देखा जो कि सारे सफ़र में जिसकी आँख झुकी हुई थी, ऐसा लगता था वो अंधा है, आँख उठाकर भी उसने नहीं देखा। उनका नाम हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह तआला था। उस ज़माने में तकरीबन हर सहाबी की आँख झुकी हुई होती थी, क्योंकि उन्होंने आयतें अपनी ज़ुबान से नहीं पढ़ते थे कुरान की, बल्कि कुरान की आयतों को पढ़कर आँखों की हया की आयत को अपनी आँखों में उतारते थे और बोलचाल की आयतों को अपनी ज़ुबान में उतारते थे, कानों की आयत को कानों में उतारते थे और दिल की आयतों को दिल में उतार कर इस पे सख्ती से पाबंदी करते थे।
اگر آج کا ہر مرد عثمان بن طلحہ اور حبیب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ بن جائے تو شاید ایسے فتنے نہ ہوں، لیکن ان مرد حضرات کا بھی کیا قصور؟ عورتیں بے پردگی سے اور بے حیائی سے بازاروں میں زیب و زینت کے ساتھ نکلتی ہیں، جس کی وجہ سے مردوں کی آنکھ گندی ہوتی ہے اور ماحول کو گندا کر کے گھروں کو آتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام ہمارے معاشرے میں حیا اور پردے کی توفیق عطا کرے اور معاشرے کی اصلاح فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔